السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسانے کا عنوان ہے دعوت۔ اسے اس دعوت نام سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ کیا ضروری ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد صرف اپنی دولت اور اسٹیٹس کی نمائش کے لیے رشتہ داروں پڑوسیوں کو جمع کیا جائے اور اپنی دولت اور جاہ و منصب کی دھاک بٹھائی جائے؟ اس نے سوچا کہ ہمیں اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، سوائے چند تنقیدیں، نقص، خامیاں، دل آزاری کی باتیں جو رشتہ دار ادھار رکھنے کی بجائے نقد ہی دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر بلا وجہ اتنا مال، محنت اور وقت اس پر صرف کرنا عقل مندی ہے یا بے وقوفی؟ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ایک جگہ درس میں اس نے سنا تھا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر ہر محفل قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اس لیے وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے صحیح کام کی طرف لے چل، میری رہنمائی فرما۔ دفعتاً اس کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ کچھ فیصلہ کر کے خود ہی مطمئن ہو گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنی قریبی دوست خدیجہ کو فون کیا، جو اکثر درس میں جایا کرتی تھی اور وقتاً فوقتاً اسے بھی دعوت دیتی رہتی تھی، مگر اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس کا جانا ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ اس نے فون پر خدیجہ سے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میرے شوہر کو دعوتیں کرنے کا کتنا زیادہ شوق ہے، ہر تھوڑے دن بعد ایک دعوت تیار رہتی ہے۔ میں نے جب سے سنا ہے کہ انسان کے لیے ہر محفل قابل حسرت ہوگی قیامت کے دن، سوائے اس محفل کے کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اسی لیے میں اس عام دعوت کو خاص دعوت میں بدلنا چاہتی ہوں، یعنی دعوتی درس میں۔ تو کیا تم اس کام میں میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ خدیجہ نے پوچھا، وہ کس طرح سے؟ اس نے کہا کہ وہ اس طرح میری پیاری بہن کہ پلیز تم کسی مدرسہ کا انتظام کر دو۔ خدیجہ نے حامی بھر لی کہ جلد ہی انتظام کر کے وہ اطلاع دے دے گی۔ آخر چھٹی کا دن طے ہوا اور اس نے تمام رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو درس کی دعوت دے دی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک پارٹی درس کی دعوت میں کیسے بدل گئی ہے۔ انہیں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ان پارٹیز کے بہانے انہیں بھی اپنی کچھ آرائش اور زیب و زینت کی نمائش کا موقع مل ہی جایا کرتا تھا۔ درس والے دن کافی خواتین جمع ہو گئیں، مگر آج مقابلے بازی کا وہ رنگ نہ تھا جو عام طور پر پارٹیز میں ہوا کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آج لوگ اللہ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ مدرسہ نے اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنے کے لیے جو آیت منتخب کی وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تھی کہ سن رکھو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز میں انسان کو وہ سکون، وہ اطمینان قلب کی وہ کیفیت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر مدرسہ نے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونے والوں اور اللہ ہی کے لیے ملاقات کرنے والوں کی فضیلت ایک حدیث کے ذریعے سے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالاخانے بنے ہوئے ہیں، یعنی قیمتی پتھروں کے، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے چمکدار ستارہ جگمگاتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے، کس کو دیے جائیں گے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ان کی دوستی تعلق میں اللہ کی یاد غالب ہوتی ہے اور ان کی گفتگو بھی ذکر الہی کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ صرف دنیاوی نمود و نمائش کے لیے اپنا وقت، جان، مال، محنت، صلاحیتیں لگاتے ہیں، وہ کل وہاں آخرت میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی سوائے حسرت اور افسوس کے۔ ایسی پارٹیز میں شرکت کرنے والوں کا دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ ناشکری کی ایک لمبی لسٹ ہاتھ میں تھامے ہوئے ڈپریشن کی حالت میں وہاں سے پلٹتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ تھا اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور کئی دنوں تک پھر اس بے چینی کی اور ڈپریشن کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈپریشن اور اس بیماری کا علاج ہمیں بتایا ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی۔
عون بن عبداللہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں دولت مندوں کی صحبت میں رہا تو اپنے سے زیادہ کسی کو غمزدہ نہ پایا، اپنی سواری سے اچھی سواری، اپنے کپڑوں سے اچھے کپڑے دیکھتا اور غم کھاتا رہتا، مگر جب غریبوں کی صحبت اختیار کی تو اس غم سے آرام حاصل ہو گیا۔ آج وہ خود اور وہ تمام سامعین بھی دینی اور دنیاوی دعوتوں کا فرق خوب اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ دینی دعوتیں کیوں سکون کا باعث ہوتی ہیں اور دنیاوی دعوتیں یا پارٹیز کیوں ڈپریشن کا سبب بن جاتی ہیں۔ درس کے بعد نہ ملبوسات زیر بحث تھے، نہ زیورات، نہ فیشن، نہ گھر، نہ اسٹیٹس۔ اسے لگا کہ واقعی آج لوگ ان مادی چیزوں سے اوپر اٹھ کر اللہ کی محبت اور اسی کے لیے محبت اور اس انوکھی دعوت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے چہرے بھی پرسکون تھے۔ اس وقت اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اب اسے آئندہ کیا کرنا ہے اور کس کام میں اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے اسے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وما علینا الا